तहज्जुद की दुआओं के सामने नसीब हार जाता है। जैसे वो रब सजदे से पहले तुम्हें दुआ करना सिखाता है, वैसे ही वो तुम्हारे मांगने से पहले कबूलियत के वसीले बनाता है। तहज्जुद की एक दुआ सारी जिंदगी बदल देती है। वो दुख जो रात भर सोने नहीं देते, उनकी मरहम तहज्जुद में मौजूद है। एक दर्द भरी रात अल्लाह के रूबरू बैठकर गुजर जाए तो जिंदगी की बाकी तमाम रातें जाग कर गुजारनी नहीं पड़ती। या अल्लाह, मैं तेरा ही मोहताज हूँ, तुझ ही से मांगता हूँ, क्योंकि मुझे यकीन है कि तू ही मेरी हाजत रवाई करेगा। तुम्हारा तहज्जुद पढ़ना तुम्हारे रब से इश्क का सबूत है। जो ऊंचे मकाम पर होते हैं, उनके कंधों पर आजमाइशें भी बड़ी होती हैं। मुझे मालूम है अल्लाह को कैसे मनाना है। बस तहज्जुद और कुछ आंसू, फिर अल्लाह ताला दुआओं पर कुन फरमा देगा। क्योंकि जब अल्लाह तुम्हारे दिल में किसी चीज का ख्याल पैदा करता है, तो वो चाहता है कि तुम उसे मनाओ और अल्लाह को वो चीज तुम्हें देने पर आमादा करो। बार बार उसे पुकारो, बार बार झोली फैलाओ, ताकि वो कुन फरमा सके और तुम्हारी फरमाइश पूरी कर सके। मुसीबत का मुकाबला सब्र से करो और नेमतों की हिफाजत शुक्र से करो। मौजज़े होते हैं, दुआएं सुन ली जाती हैं, जख्म भर दिए जाते हैं, दिल जोड़ दिए जाते हैं, कुन फरमा दिया जाता है। सिर्फ ईमान, तवक्कल और सब्र की बात है। अगर अल्लाह ने वो ले लिया जिसे खोने का तुम तसव्वुर नहीं कर सकते थे, तो यकीनन वो कुछ ऐसा भी देगा जिसे पाने का तुमने कभी सोचा भी ना होगा। अगर नसीब का लिखा ही सब कुछ होता, तो अल्लाह तुम्हें अपनी ख्वाहिश को मांगने के लिए दुआ का रास्ता कभी ना दिखाता। अल्लाह तो छोटी सी चींटी का हक भी जाया नहीं जाने देता। फिर तुमने कैसे सोच लिया कि तुम्हारे टूटे दिल के साथ किए गए सब्र को वो जाया कर देगा। अल्लाह ने दुआ के जरिए ही हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हवा को मिलवाया था। यकीन रखो वो तुम्हारे अधूरे किस्से भी नामुकम्मल नहीं छोड़ेगा। फर्ज नमाज के बाद तहज्जुद ही वो वाहिद नमाज है जो अल्लाह से कुन कहलवाने की ताकत रखती है। जब तुम्हारी हर कोशिश नाकाम हो जाती है, तब तुम्हारी दुआएं ही तुम्हें उन चीजों तक ले कर जाती हैं जिन तक पहुंचने का तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ये आजमाइशें जल्द खत्म हो जाएंगी, तुम्हारी दुआएं कबूल कर ली जाएंगी। बहुत जल्द तुम्हारा हर ख्वाब हकीकत में तब्दील हो जाएगा। नमाज अगर मोहब्बत है, तो तहज्जुद अल्लाह से इश्क का एहसास है। कुछ दुआएं वक्त जरूर लेती हैं, मगर उम्मीद ना हारो। वो अपने वक्त से बड़ा अजर लेकर आती हैं। और जो दुआएं सच्चे दिल से मांगी जाएं, वो दुआएं अर्श तक जाती हैं। और जिन दुआओं में सब्र शामिल हो, वो रब की रहमत पा जाती हैं। तुम भी मांगो उसी से जिसके दर से झोलियां खाली नहीं जाती हैं। वही अता फरमाएगा तुम्हें भी
جس کی فطرت ہی رحمان کہلاتی ہے۔ صبر رکھو، یقین رکھو، یہ آزمائش ہے، چند گھڑیوں کی مہمان۔ بہت جلد تمہیں بھی قبولیت کی خوشخبری سنائی جائے گی۔ تہجد کا وقت ایک ایسا وقت ہے جس میں اپنے رب سے جو بھی مانگو مل جاتا ہے۔ اللہ نہ چاہے تو تم چاہ بھی نہیں سکتے۔ اللہ دل میں تڑپ اسی لیے پیدا کرتا ہے تاکہ تم دعا کے ذریعے اس چیز کو حاصل کر لو۔ تمہاری مخلص دل سے نکلی ہوئی دعائیں تو کب کی قبول ہو چکی ہیں، بس ان کا سامنا باقی ہے۔ اور دعائیں بے وجہ تو نہیں ہوتی۔ یہ جو تم ٹوٹ کر بکھرے ہو، اس کے بعد معجزہ ہونا تو لازم ہے۔ اور اللہ تمہارے مقدر کو بدلنے کی گنجائش تب تک رکھتا ہے جب تک تمہاری دعائیں اس کی چوکھٹ پر بے بسی سے کھڑی رہتی ہیں۔ اٹھو دعا مانگو، کیوں پریشان ہو، اللہ ہے نا، وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ تم بس توکل کر کے اللہ کے راستے پر چلتے رہو، وہ تمہارے لیے بہتر نہیں بہترین فیصلے فرمائے گا۔ کچھ خاص دعائیں اللہ کے قریب ہونے کے لیے ہی ہوتی ہیں، اور جب انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے تو وہ دعائیں اپنے آپ قبولیت کا رنگ اختیار کر لیتی ہیں۔ آپ کا بھروسہ سمندر سے گہرا ہونا چاہیے، حالات تنگ کر دیے جائیں، یقین پھر بھی مضبوط ہونا چاہیے۔ وہ اللہ ہے، سننے والا اور جاننے والا ہے، وہ واقف ہے تمہاری تکلیف سے، وہ آسان کر دے گا ہر مشکل کو، کیونکہ وہی فرماتا ہے ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ تمہارا یقین کامل جیت جائے گا۔ یہ لوگ جو باتیں کرتے پھرتے ہیں یہ ہار جائیں گے، ان کی باتیں دھری کی دھری رہ جائیں گی۔ جو مایوس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تمہیں گمراہ کرتے ہیں، اور تم پھر بھی اللہ تعالی پر یقین رکھے ہوئے ہو۔ تمہیں پتہ ہے وہ سچا رب ہے، تمہاری زندگی بدل دے گا، نصیب بدل دے گا، بس اللہ سے مانگتے رہو۔ وہ جو نصیب بدلنے پر قادر ہے، وہ جب چاہے انسان کے دل کو بھی بدل دیتا ہے۔ وہ جو سورج کو مشرق کی بجائے مغرب سے نکال سکتا ہے، وہ تمہارے لیے بھی وسائل پیدا کر سکتا ہے۔ کوئی چیز آپ کو ایک عرصے سے تنگ کر رہی ہے تو یاد رکھیں وہ ایک لمحے میں حالات کو بدل سکتا ہے۔ وہ ٹوٹے دلوں کو جوڑتا ہے، وہ بکھرے ہوں کو سمیٹتا ہے۔ آپ اس کی طرف ایک قدم بڑھاتے ہیں تو وہ آپ کی طرف 10 قدم بڑھاتا ہے۔ وہ انسان کو اپنے قریب کرنے کے لیے بھی طرح طرح کے حالات پیدا کرتا ہے۔ وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر روتے ہوں کو بھی دیکھتا ہے۔ وہ جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھنے والوں کو بھی جانتا ہے۔ وہ تمہارے صبر سے بھی خوب واقف ہے، اور تمہاری قربانی بھی اس کے علم سے باہر نہیں۔ وہ تمہاری دعائیں بھی سن رہا ہے، اور تمہاری سسکیاں بھی اس کو سنائی دیتی ہیں۔ جو تم کہہ دیتے ہو وہ بھی جانتا ہے،
اور جو تم کہتے کہتے رک جاتے ہو اللہ کو اس کی بھی خبر ہے، وہ تو تمہیں گرتے گرتے سنبھال لیتا ہے، تم کیا چاہتے ہو وہ اس سے بھی واقف ہے، اور کیا تم اللہ کے خوف سے چھوڑ دیتے ہو وہ اس سے بھی واقف ہے۔ تم تہجد میں اس کے آگے کیوں کھڑے ہوتے ہو؟ وہ اس کو بھی جانتا ہے، وہ تمہارے ہر درد، ہر تکلیف سے واقف ہے، وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، اس کی طرف پلٹ جاؤ، اسے تمہارا ہی انتظار ہے، اور جب تم اس کی طرف پلٹ جاؤ گے تو وہ تمہاری ہر دعاؤں پر کن فرما دے گا، اور تم اپنی آنکھوں سے معجزے ہوتے ہوئے دیکھو گے۔